اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں. سر ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں. اور اس سے بڑی بات، ملفوظات کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور اس پہ مور لگائی ہے کہ میں نے اسے لفظ بہ لفظ پڑھا ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کی اپنی ہوگی نا. اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. سیدھا سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی. اور وہابی اعلیٰ حضرت دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احکام شریعت میں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے. تو انہوں نے کہا، جواب دیا، کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کفار ڈائریکٹ لفظ لکھا، یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو گھر کے مثل ہے. یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ نہیں کی، اشارتاً بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی. اور کفار انہوں نے یہود و نصارہ کو نہیں کہا، دیوبند اور اہل حدیث کو کہا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوبند اور اہل حدیث جب اذان دے رہے ہوں تو ان کی اذان کا جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ اذان اذان ہے نہ نماز نماز ہے. اور پھر کہا ان کی اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. بڑے وہ صحیح بات ہی انہوں نے کی، جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو اذان کی تو باطل ہے. البتہ جب اذان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی اذان اذان ہے نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. بات ہی ختم کر دی. یہ ہے بزرگان دین کی خدمات. جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں. پھر ہم یہاں تک نہیں رہیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا. تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے.